حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن قریش نے جمع ہو کر یہ کہا کہ تم ایسے آدمی کو تلاش کرو جو تم میں سب سے بڑا جادوگر اور سب سے بڑا کاہن یعنی نجومی اور سب سے بڑا شاعر ہو، تاکہ وہ اس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے جس نے ہم میں پھوٹ ڈال دی اور ہمارے جوڑا کو پارا پارا کر دیا اور ہمارے دین میں بہت سے عیب نکال دیے، اور جا کر اس سے کھل کر بات کرے اور دیکھے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ سب نے یہی کہا کہ ہمارے علم میں اس کام کے لیے عتبہ بن ربیعہ سے بہتر کوئی آدمی نہیں۔ چنانچہ انہوں نے عتبہ سے کہا کہ اے ابو الولید، یہ عتبہ کی کنیت ہے، تم ان کے پاس جاؤ۔ چنانچہ عتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ کہا کہ اے محمد، آپ بہتر ہیں یا آپ کے والد عبداللہ؟ آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا آپ بہتر ہیں یا آپ کے دادا عبد المطلب؟ پھر آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے بہتر تھے تو یہ ان خداؤں کی عبادت کرتے تھے جن میں آپ عیب نکالتے ہیں، اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں تو آپ یہ بات ہمیں سمجھائیں، ہم آپ کی بات سنتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم نے ایسا کوئی نوجوان نہیں دیکھا جو اپنے قوم کے لیے نعوذ باللہ آپ سے زیادہ منحوس ثابت ہوا ہو۔ آپ نے ہم میں پھوٹ ڈال دی اور ہمارے جوڑ کو بالکل ختم کر دیا اور ہمارے دین میں بہت سے عیب نکال دیے اور سارے عرب میں ہمیں رسوا کر دیا، یہاں تک کہ سارے عرب میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ قریش میں ایک جادوگر ہے اور قریش میں ایک نجومی ہے۔ اللہ کی قسم، ہمارے آپس کے تعلقات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہم بس اس انتظار میں ہیں کہ حاملہ عورت کی طرح ایک چیخ سنائی دے اور ہم سب ایک دوسرے پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑیں، یہاں تک کہ ہم سب ایک دوسرے کو ختم کر دیں۔ اے آدمی، اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال اکٹھا کر دیں گے کہ آپ قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو عورتوں کی خواہش ہے تو آپ اپنے لیے قریش کی عورتیں پسند کر لیں، ایک کیا 10 سے شادی کرا دیں گے۔ آپ نے فرمایا تم اپنی بات کہہ چکے؟ تو عتبہ نے کہا جی ہاں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائیں، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم سے لے کر فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ تک۔ آخری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر اگر وہ ٹلائیں تو کہہ میں نے خبر سنا دی تم کو ایک سخت عذاب کی، جیسے عذاب آیا عاد اور ثمود پر۔ یہ سن کر عتبہ نے کہا بس بس، آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر عتبہ قریش کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پوچھا وہاں کیا بات چیت ہوئی؟ تو اس نے کہا میرے خیال میں آپ لوگ ان سے جتنی باتیں کہنا چاہتے تھے وہ سب باتیں میں نے ان کو کہہ دیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے تمہیں کچھ جواب دیا؟ تو عتبہ نے کہا ہاں، لیکن پھر کہنے لگا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے کعبہ کو عبادت کا گھر بنایا، اس نے جتنی باتیں کہیں ان میں سے مجھے صرف یہی ایک بات سمجھ میں آئی کہ وہ تم کو عاد و ثمود جیسے عذاب سے ڈرا رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا تیرا ناس ہو، عجیب بات ہے کہ وہ آدمی تم سے عربی زبان میں بات کرتا ہے اور تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو عتبہ نے کہا میں کیا کروں، اس نے جتنی باتیں کہی ان میں سے عذاب والی بات کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بیہقی وغیرہ نے حاکم سے اس روایت کو نقل کیا ہے جس میں یہ مضمون مزید ہے کہ عتبہ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم اپنے سارے جھنڈے آپ کے سامنے گاڑ دیں گے۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ جھنڈا سردار کے گھر گاڑا جاتا تھا اور پوری زندگی آپ ہمارے سردار رہیں گے۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو عتبہ نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا
اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ آپ مزید قرآن پڑھنا بس کر دیں۔ اس کے بعد عتبہ گھر جا کر بیٹھ رہا اور قریش کے پاس نہ گیا۔ تو ابو جہل نے کہا، اللہ کی قسم، اے قریش، ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ عتبہ محمد کی طرف مائل ہو گیا ہے اور اسے محمد کا کھانا پسند آ گیا، اور یہ اس نے اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ غریب ہو گیا ہے۔ چلو ہم اس کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ سب عتبہ کے پاس پہنچے تو ابو جہل نے کہا، او عتبہ، اللہ کی قسم، ہم تمہارے پاس اس وجہ سے آئے ہیں کہ تم محمد کی طرف مائل ہو گئے ہو اور تمہیں ان کی بات پسند آ گئی۔ اگر تمہیں مال کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں اتنا مال جمع کر کے دے دیں گے کہ تمہیں محمد کے کھانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس پر عتبہ بگڑ گیا اور اس نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ وہ کبھی محمد سے بات نہیں کرے گا، اور کہا کہ تم لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں قریش کے سب سے زیادہ مالدار لوگوں میں سے ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں محمد کے پاس گیا تھا۔ پھر عتبہ نے سارا واقعہ تفصیل سے بیان کیا اور کہا، اللہ کی قسم، محمد نے میری بات کا ایسا جواب دیا جو نہ جادو ہے، نہ شاعر ہے اور نہ کہانت ہے۔ اور محمد نے یہ آیات پڑھ کر سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم سے لے کر فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ تک۔ تو میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ان کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ وہ بس کر دیں، اور تم جانتے ہو کہ محمد جب کوئی بات کہتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتی، تو مجھے ڈر ہوا کہ تم پر کہیں عذاب نہ اتر آئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے اور آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو عتبہ بن ربیعہ نے قریش سے کہا، مجھے اجازت دو، میں محمد کے پاس جا کر ان سے بات کروں۔ مجھے امید ہے کہ میں تم لوگوں کی نسبت ان سے زیادہ نرم بات کر لوں گا۔ عتبہ وہاں سے اٹھ کر آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے میرے بھتیجے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہم سب میں سب سے زیادہ بہترین گھر والے اور سب سے زیادہ بڑے رتبے والے ہیں، لیکن آپ نے اپنی قوم کو ایسی مصیبت میں مبتلا کر دیا کہ کسی نے اپنی قوم کو ایسی مصیبت میں مبتلا نہ کیا ہوگا۔ اگر اس کام سے آپ مال جمع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی قوم اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ آپ کو اتنا مال جمع کر کے دیں گے کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ اگر آپ سرداری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سب سے بڑا سردار بنا لیں گے کہ آپ کی قوم میں آپ سے بڑا کوئی سردار نہ ہوگا، اور ہم آپ کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا کریں گے۔ اور اگر یہ سب کچھ جنات کے ایسے اثر کی وجہ سے ہے جسے آپ اپنے آپ سے خود زائل نہیں کر سکتے ہیں، تو جب تک آپ ہم کو مزید علاج کی تلاش میں معذور نہیں قرار دیں گے، ہم آپ کے علاج کرانے کے لیے اپنے خزانے خرچ کرتے رہیں گے۔ اور اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو الولید، تم اپنی بات پوری کر چکے؟ عتبہ نے کہا، جی ہاں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے سورہ حامیم سجدہ پڑھنی شروع کی، یہاں تک کہ آیت سجدہ بھی پڑھ لی۔ پھر آپ نے سجدہ تلاوت بھی کیا، لیکن عتبہ اپنی پشت کے پیچھے ہاتھ ٹیکے بیٹھا رہا، یعنی اس نے سجدہ نہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے باقی سورت تلاوت فرمائی۔ جب آپ تلاوت سے فارغ ہوئے تو عتبہ وہاں سے کھڑا ہو گیا، لیکن وہ ان آیات کو سن کر اتنا مرعوب ہو گیا تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی قوم کو جا کر کیا بتائے۔ جب قریش نے اس کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ جس حالت کے ساتھ یہ تمہارے پاس سے گیا تھا، اب اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اب اس کی وہ حالت باقی نہیں رہی۔ عتبہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے جماعت قریش، میں نے ان کو وہ تمام باتیں کہہ دیں جن کا تم نے مجھ کو حکم دیا تھا، یہاں تک کہ جب میں اپنی بات پوری کہہ چکا تو اس نے مجھے ایسا کلام سنایا
کہ اللہ کی قسم میرے کانوں نے ویسا کلام کبھی نہیں سنا، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا جواب دوں۔ اے قریش، آج تم میری مان لو، آئندہ چاہے نہ ماننا۔ اس آدمی کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور اس سے الگ تھلگ رہو، کیونکہ اللہ کی قسم وہ جس کام پر لگے ہوئے ہیں وہ اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ باقی عربوں میں اسے کام کرنے دو، کیونکہ اگر وہ ان عربوں پر غالب آ گئے تو ان کی برتری تمہاری برتری ہوگی اور ان کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اگر وہ عرب ان پر غالب آ گئے تو تمہارے بیچ میں آئے بغیر دوسروں کے ذریعے سے تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اس پر قریش نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے اے ابو الولید کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو۔